السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سبیل احمد قریشی۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ اس سے پہلے میں آئی بی ایس سے ان ڈیٹیل آپ سے بات کر چکا ہوں کہ آئی بی ایس کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ریزن ہوتی ہے، لیکن آج اس کا ایک سٹیپ ہم آگے جائیں گے کہ اس سے اور کتنی چیزیں جو ہے نا باڈی کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور ہم جو ہے نا مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ آئی بی ایس ہوتا کیا ہے۔ آئی بی ایس بیسیکلی اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتا ہے۔ یہ فنکشنل ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ اس کی سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایبڈومینل پین ہوتا ہے، کانسٹیپیشن ہوتی ہے، ڈائریا ہوتا ہے، اور کہہ لیں کہ گیسز اس کی موو کرتی ہیں اوپر کی طرف، اور اسٹول میں میوکس آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری اس کی امپورٹنٹ سمٹم ہیں۔ لیکن ایک چیز جو آپ کو جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کو کوئی بہت عرصے تک پرابلم چل رہی ہوتی ہیں، جیسے وہ معدے کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، ہارٹ کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، ایون دین مسلز ریلیکسیشن کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی یہ کہہ لیں کہ ان کو یہ بیماریاں ہوتی نہیں ہیں، وہ کسی سے کنیکٹنگ ہوتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے آئی بی ایس۔ ہمارے ہاں 90% جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان لوگوں کو آئی بی ایس کا ایشو ہوتا ہے۔ یہ ایک کنفرم بات ہے جو میں اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر چکا ہوں۔ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ آیا کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، کیا وہ ڈپریشن کے ڈائریکٹلی مریض ہوتے ہیں یا انڈائریکٹلی طور پہ ہوتے ہیں؟ اب ڈپریشنز میں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈپریشنز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب مارننگ میں جب اٹھتا ہے صبح کے ٹائم، تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، پلپٹیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دل کی دھڑکن جس کو کہتے ہیں تیز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ یعنی کہ اسے پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ سڈن جیسے ہو سکتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ فیئر آف ڈیتھ جو ہے نا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو وہ پیشنٹ عموماً گیدرنگ ڈھونڈتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہیں ایسے ہوں کہ لوگ مجھ سے بات کریں تاکہ وہ اس میں بزی رہیں اور اپنی بیماری کو وہ بھول جائیں۔ تو جب وہ اپنے ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں کسی بھی لیب سے، جیسے وہ الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے یا ایل ایف ٹی یا آر ایف ٹی یا سی بی سی، وہ سارے جو ہے نا نارمل آتے ہیں۔ جب وہ سارے نارمل آتے ہیں تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ یار آپ کو تو پرابلم کوئی نہیں ہے، لیکن پیشنٹ سٹل یہ کمپلین کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو جیسے یہ کہ ہیڈیک ہو جاتا ہے یا مائگرین ہوتا ہے، ایون دین جو سروائکل ایشوز ہوتے ہیں، انسان کی جو نیک اسٹفنس ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ یہاں پہ اسٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے، سر پہ ہوتا ہے، کبھی آئز پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ اس کی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ اس کو ڈپریشن کے ساتھ اس کو انوالو کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو انگزائٹی کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اس میں سیروٹونن لیول کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ساتھ میں چلتی رہتی ہیں۔ تو اس حالت میں جب پیشنٹ کے سارے ٹیسٹ ٹھیک آتے ہیں، اس کو جب ایبڈومینل پین ہے، گیسز ہیں، ہارٹ کی طرف جو ہے نا پریشر پڑ رہا ہے، کبھی اس کو چینجیبل کنڈیشن ہے، موڈ سوئنگز ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ریلیٹ کری ہوتی ہیں، اور لیکن اس کی سب سے بڑی سمٹم یہ ہوتی ہے کہ اس کا سٹول جو ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ آتا ہے، فلی طور پہ پاس آؤٹ نہیں ہوتا، یا وہ بار بار انکمپلیٹ انسیٹسفیکٹری سٹول پاس ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آلموسٹ اس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ لیکن ہم پھر جاتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس جب جاتے ہیں، جب آپ اس کو یہ کمپلین بتاتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہے، اور ڈپریشن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ باڈی کے اندر جو ہے نا انوالنٹری موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس میں انڈیکیشن یہ بھی ہوتی ہے، کبھی ناک بھی بند ہو جاتا ہے اور ناک میں بھی اسٹریس ہوتا ہے صبح کے ٹائم، اسپیشلی مارننگ میں آپ کی جو ہے نا ہیوینس ہوتی ہے، یعنی کہ سر میں ہیوینس، بوجھ ہوتا ہے، دباؤ پڑا ہوتا ہے، لیکن فار دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے دن گزرتا ہے تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آنت اتنی ایب نارمل ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں، کھانا پینا سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ کو یہ ساری سمٹم واپس آ جاتی ہیں اور شام تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہاں، سائیکیٹری کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بیسیکلی یہ ڈپریشن کا ایشو ہے، تو آپ یہ میڈیسن سٹارٹ کریں۔ وہ سب سے پہلے انڈرول سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ انڈرول لیں، اور ساتھ میں ایک شیٹاکزول فٹ دوائی ہوتی ہے، وہ ساتھ میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کا یہ لیول برابر رکھیں گے۔ کچھ ٹائم کے بعد جو بندہ یہ میڈیسن یوز کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ساری سمٹم جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، اسے دل کی دھڑکن تیز ہے، یا اس کو انڈائجیشن ہے، یا اس کے ناک بند ہے، یا اس کو کہہ لیں کہ اس کی آئز کے اندر جو ہے نا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جیسی وہ چیزیں چھوڑے تو وہ سمٹم دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ویورز، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان مائی اوپینین، جو میرے اتنی 22 سال کی ریسرچ ہے، کہ انسان کو سائیکلوجیکل ایشوز نہیں ہوتے۔ یہ دوبارہ میری بات سن لیں کہ انسان کو سائیکلوجیکل ایشوز نہیں ہوتے، وہ اس کی آنتوں کے جو پرابلم ہوتے ہیں جو اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی کوئی دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مائنڈ اتنا سٹرونگ بنایا ہوا ہے کہ اس کو کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اگر آپ اسے خود بیمار کرنا نہ چاہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتی۔ اسی مائنڈ کی بیس پہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے، مریخ پہ چلے گئے، تو یہ کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی باڈی بیمار ہوتی ہے، باڈی کے اندر ایبنارملٹیز ہوتی ہیں، اور وہ اگر ٹھیک کر لی جائیں اور اپنی آپ ڈائٹ بہتر کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کبھی ایسا پرابلم ہو جس میں آپ کو فیئر ہو یا ڈپریشن ہو یا اس طرح کی انگزائٹی ہو یا آپ کو مارننگ میں گھبراہٹ ہو یا پلپٹیشن ہو، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے اپنا علاج کریں۔ اور دوسری چیز جو ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اپنی ڈائٹ کا بڑا خیال رکھیں۔ ڈائٹ میں صبح اٹھ کے آپ پانی لازمی پیا کریں، اور ایک اور چیز جو ہے نا، کھانے میں سرسوں کا آئل یوز کرنا چاہیے۔ سرسوں کا تیل کھانے میں سب سے بیسٹ ہے، جو آپ کے 90% بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرسوں کا آئل کو کیسے یوز کریں؟ آپ اس کو بوائل کریں، ٹھیک ہے نا، بوائل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اس کا جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو تھک پانی ختم کر دیں، تو آپ اس کو نارملی یوز کر سکتے ہیں۔ امید ہے ویورز کہ آپ کو میرا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگلے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔